آپ جانتے ہیں نظر لگ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، اور یہ حدیث پاک میں ہے کہ نظر واقعی لگ جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ نظر بڑے جوان کو لگے اور اس کا ازالہ نہ کیا جائے، اس کے توڑ نہ ہو تو قبر تک پہنچا دیتی ہے، اونٹ کو گرا کر ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے کہ اس کو پھر وہ ذبح کرنا پڑ جاتا ہے، اور ہنڈیا تک پہنچ گئی۔ یہ ایک حدیث پاک ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا کہ کوئی بھی چیز تقدیر سے آگے نہیں بڑھ سکتی، تقدیر سے آگے کوئی چیز نہیں بڑھ سکتی۔ اگر کوئی چیز بڑھ سکتی تو یہ نظر ہوتی، نظر جو لگتی ہے، بد نظر۔ اب اس نظر سے بچا کیسے جائے؟ تو یہ ایک حدیث پاک ہے کہ جس چیز پر نظر لگنے کا خطرہ ہو اس کو دیکھ کر اس کا مالک پڑھ لے ما شاء اللہ، یہ سب کو آتا ہے ما شاء اللہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی آتا ہے، تو یہاں لفظ ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جس چیز پر نظر کا ڈر ہے، انسان چاہے اس کو نظر نہ لگے، اس کی حفاظت رہے، تو اس چیز کو دیکھ کر یہ پڑھ لیا جائے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو وہ چیز بری نظر سے محفوظ ہو جاتی ہے، حادثات سے حفاظت اس کی ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی تھے سہل بن حنیف، وہ کہیں نہا رہے تھے تو ان کے کسی اور صحابی کی چھت پر چڑھا یا کسی طرح کوئی سبب بنا اور نظر پڑی، چادر باندھ کر نہا رہے تھے، قمیص نہیں اور نیچے وہ پنڈیاں وغیرہ، بازو بھی ننگے تھے، تو دیکھ کر نا ان کے منہ سے یہ نکلا کہ اتنا حسین و جمیل جسم یہ تو کبھی نہیں دیکھا کسی کا بھی۔ اس کا یہ کہنا تھا وہ دھڑام سے گرا بے ہوش، یعنی اس کو نظر لگ گئی، سال کو نظر لگ گئی۔ ایک صحابی یہ منظر دیکھ رہا تھا، دوڑا نبی کریم علیہ السلام کی طرف، عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو سال کو بچا لیں، ورنہ وہ گیا، ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، بے ہوش پڑا ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ تم کیا سمجھتے اس کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم سمجھتے ہیں نظر لگی ہے۔ فرمایا کس کی؟ انہوں نے کہا جی فلاں کی، اس نے یہ بات کہی ہے اور بندہ گر گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو بلایا، فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ اگر پتہ ہے نظر لگ جاتی ہے تو زبان کو خیال رکھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا اختیار کو نہیں، مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے تو خوش ہو کر ایک لفظ کہہ دیا اور اس پر یہ اثر ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کو حکم دیا، ظاہر ہے کہ یہ نظر کا علاج وہاں چلے گا، نظر کا یہ علاج وہاں چلے گا جہاں نظر لگا، جس کی لگی ہے وہ غصہ نہ کرے، غصہ نہ کرے بلکہ وہ مان لے بھی ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام نے حکم دیا اپنا چہرہ، ایک برتن لو، اس میں چہرے کا پانی ڈالو، بازو دھوو کونیوں تک، پاؤں دھوو، زانو گوڈے یہ دھوو، اور اپنی تہ بند چادر مجلی اس کا دائیں طرف سے پہلو چادر کا اندر والا جو جسم سے لگا ہوتا ہے وہ کونا، وہ پہلو چادر کا وہ بھگو دو اس پانی میں۔ اس کے بعد یہ پانی اس کے اس پر چھینٹے مارے جائیں، اس کے سر پر سامنے بھی انڈیل دیا جائے، کمر پر بھی آ جائے، سارے جسم پر، اور بعض روایات میں اس کو 2-4 گھونٹ پلا بھی دیے جائے۔ انہوں نے یہ کیا تو سال فوراً اچھا بلا ٹھیک ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ ہمارے معاشرے میں ایک تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو کہا جائے تیری نظر لگی وہ غصہ کر لیتا ہے۔ دوسری بات ہے سمجھا یہ جاتا ہے کہ نظر ہمیشہ حسد سے لگتی ہے، حالانکہ یہ حدیث پاک سے سمجھ آتا ہے کہ نظر کبھی پیار سے بھی لگ جاتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ہے بعض اوقات بچے دم کرانے آتی ہیں نا میں، تو ہمارا تو تجربہ بعض اوقات ماں کی نظر لگی ہوتی ہے کہ ڈسونا پہ لگ جاتا تو نظر لگ گئی۔
بعض لوگوں کی نظر معروف ہوتی ہے. تو چلو ایک واقعہ منہ پر چھوٹا سا ہے، مناسب ہے بتا دوں. بابا جی فقیہ اعظم علیہ الرحمہ آپ کا یہ ایک کوئی ملنے والے تھے، انہوں نے دیکھا اور کوئی بات کہی جس سے آپ نے محسوس کیا کہ نظر لگ گئی. وہ تو چلی گئی، عورت تھی مرد تھا جو بھی تھا، نظر لگا کر چلے گئے. آپ نے پھر بلوایا آگے، فرمایا کہ تمہیں نظر لگے؟ انہوں نے کہا جی میں نظر کے دلاؤں نہیں، میں تو ویسے گل کی تھی. فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں چلتا، تیری نظر لگ جاتی ہے، اب اس کا توڑ کر. اس نے کہا میں کیا کروں؟ اچھا آپ نے اسے خود کچھ لفظ سکھا دیے. اچھا اب تو میرے بخار کو نظر لگا. اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا کہ تم یہ کہ اتنا تیز بخار. اس نے یہ کہا بخار ٹوٹ کے بخار کو نظر لگ گئی. یعنی کبھی یوں بھی ہو جاتا ہے. بل یہ ہے کہ اس کی اختیار نہیں تھا جس کی میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن ایک دو بار ایک بار بڑی ٹینکی بنائی گئی اور اس کو نظر لگا دی، ایڈی بڑی ٹینکی تو دھڑا گئی. ڈچی کو نظر لگا دی، ڈچی گر گئی. یات الحیوان اس میں ہے کہ ایک قافلہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک نوجوان جس کی نظر لگتی تھی ساتھیوں سے کہنے لگا یار دن بابا ہو گئے، گوشت نہ کھواویں دونوں. انہوں نے کہا تو کی تو گوشت کھوا سے غریب بندہ تو ہے. اس نے کہا میں نظر لگاتا ہوں. یہ کس اونٹ کو لگا؟ انہوں نے کہا یہ اونٹ. اس اونٹ کو نظر لگا، اونٹ تڑوے پھڑ کے گا، مالک ذبح کر دے گا، حرام ہونے لگا، ہم گوشت کھا لیں گے سارے. وہ جناب اس نے بس یہ بات کوئی لفظ ہی کوئی بولا، اونٹ دڑا گرا، تڑپنے ہو گیا. مالک کے پاس کوئی دوڑ کر کے تیرے اونٹ میں کچھ ہو گیا ہے، تڑپا جا رہا ہے، وہ تو چھری پھیریا کس طرح کیا کرنا ہے. وہ آیا، اس نے دیکھا اور اسے سمجھ آ گئی کہ اس کو کسی نے نظر لگائی ہے، اس کو کسی نے نظر لگائی ہے. اس نے پھر ایک کچھ دم پڑا جس میں وہ کچھ لفظ تھے بسم اللہ حبسہ حابس، اچھا، اور ردت عین العین، اچھا رکاوٹ کرنے والے کی رکاوٹ کو میں نے باندھ دیا، جس نے شرارت کی ہے اس کو میں نے بند کر دیا، اور نظر لگانے والے کی نظر لگانے والے پر پلٹا دی. جس نے میرے اونٹ کو نظر لگائی ہے نا، یہ نظر لگانے والے کو لگ جائے واپس. اب ویسے تو کہیں پتہ نہیں تھا کس کی لگی نظر، ساتھیوں نے بتایا نہیں. یہ کہنے کی دیر تھی اونٹ کھڑا ہو گیا، اور جس نے نظر لگائی تھی وہ جناب اس کی دونوں آنکھیں باہر آ گئی، بہہ گئی. اب وہ بیچارہ بڑا پریشان اور روئے پیٹے. سب نے کہا کہ بھی تو نے یہ کیا؟ اس نے کہا میں تو یہ نظر لان والے تھی، نظر ہونے والے پلٹے، یہ پورے جسم سے پلٹن دے بجائے صرف ان کی اکھاں والے پلٹ گئی اور اس کا کام ہی ختم کر دیا، آئندہ نظر نہیں لگائے گا کسی کو. پھر وہ ساری عمر نبی نہیں رہا، اس کی نظر پھر ٹھیک نہیں ہوئی، ختم. تو خیر بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بد نظری حق ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے. بھی اگر تو کوئی راضی ہو جائے جس کی نظر لگی پھر تو آسان کام ہے، اعضائے وضو دھو کر اس کا غسلہ اس کو پلا دیا جائے اور اس کے جسم پر انڈیل دیا جائے، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر اس کے غصہ کرنے کا خطرہ ہے یا تیار نہیں تو پھر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ کسی کے کاروبار میں بندش ہے نظر کی، وہ پڑے، کاروبار کی بندش دور ہو جائے گی. کسی طرح بھی نظر لگی ہوئی کسی معاملے میں، یا نظر لگنے کا اندیشہ ہے، بچوں کو نظر لگنے کا اندیشہ ہے، اور کوئی معاملہ، تو یہ پڑھا جائے، اس سے نظر بری نظر دور ہو جاتی ہے. بہت سے حضرات نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا کہ یہ لکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ لکھ کر دیوار پر لکھ دیا جائے، مکان کے دروازے پر لکھ دیا جائے، تو اس مکان میں رہنے والے بیماریوں سے اور نظر سے محفوظ رہتے ہیں. حقیقت راز اللہ پاک جانے. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں ہمارے ملک پاکستان کو بھی شاید نظر لگ گئی ہے کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ جو آتا ہے دونوں ہاتھ سے لوٹتا ہے، پھر ہٹ کر خزانہ، یہ ایک سونے کی چڑیا ہے، یہ اس میں چشمہ ہے آمدن کا. لیکن اب آ کر نا حالات اس حد تک جا پہنچے کہ لگتا ہے پتہ نہیں
ملک کا کیا بنتا ہے. تو اللہ رب العالمین ملک کا بھلا کرے اور ان نظر لگانے والوں کی نظر کو برباد کرے. ملک پاکستان کو اللہ پاک عافیت عطا کرے اور ان کی شرارتوں سے بچا کر ملک کو صحیح معنی میں ترقی پر گامزن کرے.